پاکستان کے کون سے بینک غیر سودی ہیں؟ یہ سوال دوسری مرتبہ پوچھا لیکن اس کا جواب آج تک نہیں ملا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ لیکن پاکستان میں کچھ بینک ایسے ہیں جو فل فلیج اسلامک بینک ہیں. ان میں میزان بینک ہے، بینک اسلامی ہے، فیصل بینک ابھی مکمل کنورٹ ہو گیا اسلامک بینکنگ میں، اور البرکہ ہے، اور دبئی اسلامک بینک. یہ 5 بینک ہیں پاکستان میں جو مکمل فل فلیج اسلامک بینکنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر بینک ہیں کنونشنل بینک، ان کے اندر اسلامک ونڈو انہوں نے اوپن کی ہوئی اسلامک بینکنگ کی، یعنی وہ کنونشنل بینکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسلامک بینکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. فیصل اسلامی بینک سے ہاؤس لون لینا کیسا ہے؟ فیصل اسلامی بینک اب 2023 میں اس کی مکمل کنورجن ہو گئی ہے اسلامک بینکنگ میں، اور میں نے پڑھا تھا، سنا تھا کہ بھئی یہ دنیا کی سب سے بڑی کنورجن ہے کہ کسی کنونشنل بینکنگ سے کوئی بینک کنورٹ ہو کے آ رہا ہے اسلامک بینکنگ کی طرف. تو یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور اس کو جتنی اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنے کنونشنل بینک ہیں، حبیب بینک ہو، بینک الحبیب ہو، UBL ہو، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی بینک ہیں، یہ ان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ بھائی اگر آپ ہمت کریں تو آپ اپنے بینک کو فلی اسلامک بینکنگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے. تو یقیناً اس کے اندر جو سب سے بڑا عمل دخل ہے وہ ہمارے اس معاملے کا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر جس طرح سود رچ بس گیا ہے. ہر آدمی، یعنی بینک میں تو ہر آدمی جا رہا ہوتا ہے، اگر کوئی کرنٹ اکاؤنٹ بھی کسی سودی بینک میں کھول رہا ہوتا ہے، ایک طرح سے وہ سپورٹ تو کر رہا ہے اس سسٹم کو، اس لیے کہ اسی پیسے سے، اسی رقم سے وہ بینک سودی معاملات کر رہا ہے، کسی کو سود دے رہا ہے، کسی سے سود لے رہا ہے. تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ بھائی ہم تو یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ دنیا کے معاملات ختم کر دیں، لین دین ختم کر دیں، آپ کسی کو جناب آج کے بعد بینکوں کو آپ ختم کر دیں. ایک آلٹرنیٹ موجود ہے، اور ایک ایسا آلٹرنیٹ جو قابل عمل بھی ہے، جس پر دنیا عمل کر رہی ہے، ان کے مسائل اس سے حل ہو رہے ہیں، جو ضرورت تھی وہ پوری ہو رہی ہیں. تو ایک مسلمان کو آخر کیا ضرورت ہے کہ پھر اس کے باوجود بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے؟ تو اگر ہم اپنی اسی کنونشنل بینکنگ کو اسلامک بینکنگ کی طرف کنورٹ کر دیتے ہیں، اس طرف لے کر آ جاتے ہیں، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ سے ہم صلح کر لیں گے. اب ہم اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں، جب اللہ سے ہم جنگ کر رہے ہوں تو ہمارے ملک کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. باقی جو آپ نے کہا نا کہ ہاؤس لون لینا، تو جو بھی اسلامی بینک ہوگا وہ آپ کو لون نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھیں. اسلامی بینک آپ کو کبھی بھی لون نہیں دے گا. اسلامی بینک آپ کو یہ کہے گا کہ بھئی آپ نے کون سی پراپرٹی خریدنی ہے، کون سا گھر خریدنا ہے، آپ اپنے پیسے لاؤ، میں اپنے پیسے اس میں ڈالتا ہوں، مل کے خریدتے ہیں، اور پھر جو میرا حصہ ہوگا وہ میں آپ کو اتنے پیسوں کا بیچ دوں گا. تو وہ آپ کو پیسے ان کیش کی فارم میں آپ کو وہ نہیں دے گا، وہ آپ کو وہ چیز خرید کے دے دے گا. تو اس طریقے سے آپ بالکل کر سکتے ہیں. حنظلہ نام رکھنا کیسا ہے؟ میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد حنظلہ رکھا ہے، لیکن ایک امام مسجد نے بتایا کہ حنظلہ ایک کڑوے پودے کا نام ہے. حنظلہ صحابی کا نام ہے، اور جب کوئی صحابی کا نام ہوتا ہے یا کسی نبی کا نام ہوتا ہے تو اس میں پھر اس لفظ کے معنی کو نہیں دیکھا جاتا. اس میں جو برکت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ کس شخصیت کا نام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نام ہے حنظلہ. آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام تبدیل نہیں کیا، آپ کی عادت تھی کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا نام آتا تھا جو ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کو تبدیل کر دیتے تھے. تو حضرت حنظلہ کا نام آپ نے تبدیل نہیں کیا. اسی طرح اگر آپ زید کا نام دیکھیں تو زید کا لفظ تو زیادت سے نکلا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں زیادہ، اضافہ. تو اس کا کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری اس کی کوئی میننگ ہو، لیکن بس جب صحابی کا نام ہے تو ٹھیک ہے. اور عرب کے اندر یہ جو کلچر تھا، وہ اپنے بچوں کے جو اس طرح کے نام رکھتے تھے وہ دشمنوں کے اعتبار سے رکھتے تھے. یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میرا یہ جو بچہ ہے یا میری اولاد میں سے یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ دشمن کے لیے کڑوا پودا ثابت ہوگا، یہ دشمن کے لیے جناب دشمن کو ٹف ٹائم دے گا. تو اس جہت سے اگر دیکھا جائے کہ حنظلہ نام کہ بھائی یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے ان کو ایک ٹف ٹائم دینے کا ذریعہ بنے گا، یا جناب ان کے لیے ایک مشکل شخصیت ثابت ہوگا، تو یہ پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے. اور پھر جب صحابی کا نام ہے، کسی نبی کا نام ہے، پھر اس کے اندر معنی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. سنوکر گیم کھیلنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ گیم تو کھیلنا جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بٹ اس میں سٹہ نہیں لگا سکتے، جوا نہیں کھیل سکتے. جیسے ہوتا ہے کہ بھئی تم ہار گئے تو اتنے دینا، میں ہار گیا تو اتنے دے دوں گا. یہ جو جوا یا قمار کا ایلیمنٹ اگر اس میں آتا ہے پھر تو ناجائز ہو جائے گا. اٹس سیلف یہ گیم کھیلنا جائز. السلام علیکم، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، ہم 2 کمروں میں رہتے ہیں. ایک کمرے میں رہتا ہوں، ایک کمرے میں نائی لوگ ہیں اور کچن ایک ہے. کبھی کبھی ایک ساتھ کھاتے ہیں، کبھی کوئی چیز کمی ہو، نمک، گھی، چینی وغیرہ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں. گیس مشترکہ ہے، کیا یہ جائز ہے؟
جائز ہے، ظاہر ہے کہ نائی کی کمائی میں حلال کا عنصر بھی ہے، بال کاٹ رہا ہوتا ہے یا لوگوں کی خط وط بنا رہا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ان کے ساتھ رہنا، یہ معاملات کرنا اس حد تک جائز ہے۔ آپ کے حق میں یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ اس کی حلال کمائی سے ہو رہے ہیں۔